منگنی ٹوٹنے کے 3 مہینے بعد ہی میری کنواری بیٹی اچانک الٹیاں کرنے لگی۔ جب ہم اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے بتایا کہ یہ 3 ماہ کی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے۔ ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھائیوں نے غیرت کے نام پر اسے زہر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں روتے ہوئے اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی اور اس سے اس شخص کا نام پوچھا جس نے ہماری عزت مٹی میں ملائی، تو اس نے سسکتے ہوئے جس انسان کا نام لیا، اسے سن کر میرے ہاتھ سے زہر کی شیشی گر گئی، کیونکہ میرا نام سکینہ ہے اور میں ایک ایسی بدقسمت اور دکھی ماں ہوں جس کی زندگی ہمیشہ سے ہی دکھوں اور آزمائشوں کا شکار رہی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی خوشیوں کے لیے قربان کر دی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی کے آخری ایام میں مجھے ایک ایسا ہولناک اور قیامت خیز دن بھی دیکھنا پڑے گا جس کا تصور بھی کسی ماں کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے۔ میرے شوہر کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے۔ میرے 2 بیٹے ہیں جن کے نام بلال اور زبیر ہیں، اور میری 2 بیٹیاں، بڑی فاطمہ اور میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی مریم ہے۔ میرے دونوں بیٹے شروع سے ہی بہت سخت مزاج اور غصے والے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی، اور وہ محلے میں اپنی عزت اور غیرت کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خاندانی وقار اور غیرت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اپنی دونوں بہنوں فاطمہ اور مریم پر بھی بہت سختی کرتے تھے۔ مریم انتہائی معصوم، خوبصورت اور سیدھی سادی سی لڑکی تھی، جس نے کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، میری خدمت کرتی اور اپنے بھائیوں کے ہر حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ مریم کی زندگی صرف 4 دیواری تک محدود تھی، اور وہ اپنے بھائیوں سے بہت ڈرتی تھی۔ جب مریم جوان ہوئی تو ہر طرف سے اس کے لیے رشتے آنے لگے، لیکن بلال اور زبیر کسی بھی رشتے پر آسانی سے راضی نہیں ہوتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مریم کی شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جو ہر لحاظ سے ہمارے برابر کا ہو، اور ان کا خاندانی پس منظر بہت مضبوط ہو۔ کافی تلاش کے بعد بالآخر مریم کی منگنی ہمارے ہی ایک دور کے رشتہ دار اسد کے ساتھ طے کر دی گئی۔ اسد ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا۔ منگنی کی تقریب بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ میرے بیٹوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس تقریب پر خرچ کیا، اور پورے محلے میں ہماری عزت بن گئی۔ مریم بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی، اور وہ اپنے سنہرے مستقبل کے خواب بننے لگی تھی۔ لیکن ہماری یہ خوشی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، اور منگنی کے کچھ ہی عرصے بعد اسد کے گھر والوں نے جہیز اور کچھ دیگر خاندانی معاملات پر اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے، اور بات اتنی بڑھی کہ دونوں خاندانوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، اور میرے بیٹوں کے غصے کی وجہ سے اسد کے گھر والوں نے یہ منگنی توڑ دی۔ منگنی ٹوٹنے کا یہ واقعہ ہمارے گھر کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ بلال اور زبیر کو لگتا تھا کہ محلے میں ان کی بے عزتی ہوئی ہے، اور وہ اس بات پر بہت زیادہ غصے میں رہتے تھے۔ مریم کے لیے یہ صدمہ سب سے بڑا تھا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو چکی تھی، اور اس اچانک ٹوٹنے والے رشتے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔
منگنی ٹوٹنے کے بعد مریم نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ سارا دن خاموش رہتی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی ٹھیک سے کھانا کھاتی۔ میں اسے سمجھاتی کہ بیٹا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی اور بہتر انسان چنا ہوگا۔ لیکن مریم کی اداسی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس واقعے کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ گھر کا ماحول اب تھوڑا معمول پر آ رہا تھا اور بلال اور زبیر بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن مریم کی خاموشی اور اس کی گرتی ہوئی صحت میرے لیے ایک مستقل پریشانی بن چکی تھی۔ ان 3 مہینوں میں وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے گر سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید منگنی ٹوٹنے کے غم اور صدمے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں اسے روزانہ دلاسا دیتی اور اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی، لیکن وہ 2 لقمے کھا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ اچانک ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ صبح کے وقت جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے شدید الٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ میں گھبرا کر اس کے پاس گئی اور اس کا ماتھا چیک کیا تو اسے ہلکا سا بخار بھی تھا۔ میں نے اسے دیسی قہوہ بنا کر دیا اور سوچا کہ شاید معدے کی خرابی یا کچھ غلط کھانے کی وجہ سے اسے الٹیاں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ اگلے کئی دنوں تک مریم روزانہ صبح اٹھ کر الٹیاں کرتی اور اسے چکر آنے لگتے۔ وہ سارا دن بستر پر نڈھال پڑی رہتی اور اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ میرے بیٹے بلال نے جب مریم کی یہ حالت دیکھی تو اس نے غصے سے کہا کہ اماں، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ یہ روز روز کی بیماری اور گھر میں یہ پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرواؤ تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب گھریلو ٹوٹکوں سے کام نہیں چلے گا اور مریم کو کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ ہمارے محلے کے قریب ہی ایک بہت پرانی اور تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر کا کلینک تھا، جن کا نام ڈاکٹر سلمہ تھا۔ ڈاکٹر سلمہ ہمارے خاندان کی پرانی جاننے والی تھیں اور محلے کی زیادہ تر عورتیں انہی کے پاس علاج کے لیے جاتی تھیں۔ میں نے مریم کو زبردستی بستر سے اٹھایا، اسے برقع پہنایا اور ایک رکشہ کروا کر اسے ڈاکٹر سلمہ کے کلینک لے گئی۔ مریم راستے بھر خاموش رہی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوف طاری تھا جو میں اس وقت سمجھ نہیں پائی۔ میں سمجھی کہ شاید وہ ڈاکٹر کے پاس جانے اور سوئی لگنے سے ڈر رہی ہے۔ کلینک میں کافی رش تھا اور ہمیں اپنی باری کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ مریم میرے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی رہی اور اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بالآخر ہماری باری آئی اور ہم ڈاکٹر سلمہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر سلمہ نے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا اور مریم کی پیلی رنگت دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں مریم کی ساری علامات بتائیں کہ اسے روزانہ الٹیاں آتی ہیں، چکر آتے ہیں، ہلکا سا بخار بھی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہے اور اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر سلمہ نے مریم کو اندر معائنے والے بستر پر لیٹنے کا کہا اور پردہ گرا دیا۔ میں باہر کرسی پر بیٹھی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے میری بچی کو کوئی بڑی بیماری نہ ہو اور وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر سلمہ پردہ ہٹا کر باہر آئیں اور انہوں نے مریم کو بھی اٹھ کر بیٹھنے کا کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ کے چہرے پر اب مسکراہٹ کی جگہ ایک انتہائی سنجیدہ اور تشویشناک تاثر تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر مجھ سے کہا کہ سکینہ، مریم کو کوئی عام بیماری
یا معدے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی یہ بیٹی پورے 3 ماہ کی حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے کسی نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہو۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں اور میرے پیروں تلے سے وہ زمین کھسک گئی جس پر میں کھڑی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے زندہ آگ میں پھینک دیا ہو۔ میرا سارا جسم لرزنے لگا اور میں نے بے ساختہ کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی کنواری ہے، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہے، آپ ضرور کوئی غلطی کر رہی ہیں۔ میری بچی ایسی نہیں ہے، وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، آپ دوبارہ چیک کریں۔ لیکن ڈاکٹر سلمیٰ نے انتہائی حتمی اور افسوسناک لہجے میں کہا کہ سکینہ بہن، میں پچھلے 30 سالوں سے 30 ایئرز سے یہ کام کر رہی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آپ کی بیٹی واقعی 3 ماہ کے حمل سے ہے اور یہ الٹیاں اسی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ کسی بھی لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کروا لیں، نتیجہ یہی آئے گا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا، لیکن معائنہ کرنے کے بعد اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ ڈاکٹر سلمیٰ کی یہ حتمی بات سن کر میری دنیا مکمل طور پر اندھیر ہو گئی۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا جو بستر پر منہ چھپائے دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اور اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے رونے نے میرے آخری شک کو بھی یقین میں بدل دیا کہ ڈاکٹر سلمیٰ سچ کہہ رہی ہیں اور میری بیٹی نے میرے خاندان کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا ہے۔ میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور میں نے آگے بڑھ کر مریم کے بال پکڑ لیے۔ میں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور مارتے ہوئے کہا کہ تو نے میرا منہ کالا کر دیا، تو نے اپنے بھائیوں کی غیرت کو خاک میں ملا دیا، تو نے کس غیر مرد کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے؟ مجھے بتا وہ کون ہے جس نے میری عزت لوٹی ہے؟ لیکن مریم صرف روتی رہی اور اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ ڈاکٹر سلمیٰ نے مجھے بمشکل مریم سے دور کیا اور کہا کہ کلینک میں تماشا مت بناؤ، اسے گھر لے جاؤ اور جو بھی تمہارا مسئلہ ہے اسے 4 دیواری کے اندر حل کرو۔ جہاں محلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور تمہاری مزید بدنامی ہوگی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مریم کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کلینک سے باہر لائے۔ ہم دونوں نے رکشہ لیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں مریم مسلسل روتی رہی اور میں اس کے منہ پر تھپڑ مارتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے غصے اور اپنے دکھ کا اظہار کیسے کروں۔ مجھے اپنے بیٹوں بلال اور زبیر کا سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ کیا قیامت برپا کریں گے۔ وہ تو محلے میں سر اٹھا کر چلنے والے لوگ ہیں، وہ اس ذلت کو کیسے برداشت کریں گے؟ گھر پہنچتے ہی میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور مریم کو صحن میں دھکا دے دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ بلال اور زبیر اس وقت گھر پر ہی تھے اور دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ میرے رونے اور مریم کے گرنے کی آواز سن کر وہ دونوں فوراً باہر نکل آئے۔ بلال نے حیرت اور تعجب سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو اور یہ مریم زمین پر کیوں گری ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ زمین پر پھینک دیا اور اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہا کہ تمہاری اس لاڈلی بہن نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ بلال اور زبیر یہ سن کر چونک گئے اور انہوں نے سختی سے پوچھا کہ اماں صاف صاف بتاؤ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں وہ لرزہ خیز سچ ان کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ ڈاکٹر سلمیٰ نے کہا ہے کہ مریم 3 مہینے کی حاملہ ہے۔
یہ سنتے ہی بلال اور زبیر کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چند ہی سیکنڈز میں ان کی حیرت ایک انتہائی خوفناک اور وحشیانہ غصے میں تبدیل ہو گئی۔ بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک زوردار دھاڑ ماری اور مریم کی طرف جھپٹا۔ اس نے مریم کو بالوں سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا اور اس کے منہ پر اتنے زوردار تھپڑ مارے کہ مریم کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ زبیر نے بھی پاس پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور وہ مریم پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح اپنی سگی بہن کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے کہ تو نے ہماری پگڑی اچھال دی، تو نے ہمارے ماتھے پر کلینک کا ٹیکا لگا دیا، تو نے کس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے؟ ہمیں اس شخص کا نام بتا، ہم اسے جان سے مار دیں گے۔ مریم درد اور تکلیف سے چیخ رہی تھی، رو رہی تھی اور ان کے پاؤں پکڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن ان دونوں بھائیوں کی غیرت اور غصے نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ میں بھی رو رہی تھی، لیکن میں نے انہیں روکا نہیں تھا، کیونکہ مجھے مریم کے اس گناہ پر اتنی ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی جتنی میرے بیٹوں کو ہو رہی تھی۔ بلال نے مریم کو لات مار کر دیوار کے ساتھ لگایا اور کہا کہ ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو نے ہمارے خاندانی وقار کو پامال کیا ہے، اب ہم محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ زبیر نے غصے میں کہا کہ اسے ابھی اسی وقت قتل کر دیتے ہیں اور اس کی لاش کو کہیں چھپا دیتے ہیں، لیکن بلال نے اسے روکا اور کہا کہ نہیں، اگر ہم نے اسے مارا اور شور مچا تو پولیس آ جائے گی اور ہم سب جیل میں جائیں گے، ہماری بدنامی پورے شہر میں ہوگی۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سوچنا ہوگا جس سے یہ مر بھی جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ بلال نے مریم کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں پھینکا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ہم تینوں صحن میں کھڑے تھے اور ہمارے گھر پر ایک ایسا خوفناک اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی ہو۔ بلال نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں کہا کہ اماں، اس گھر کی عزت اب صرف ایک ہی صورت میں بچ سکتی ہے کہ مریم کو زہر دے کر مار دیا جائے اور محلے والوں کو بتا دیا جائے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے یا اچانک طبیعت خراب ہونے سے ہوئی ہے۔ ہم اسے دفن کر دیں گے اور یہ راز ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں دفن ہو جائے گا۔ زبیر نے بھی اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات محلے میں پھیل گئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میرا دل ایک ماں کا دل تھا۔ اپنی جوان بیٹی کی موت کا فیصلہ سن کر میرا سارا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ بلال، وہ میری بچی ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں کیسے دھکیل دوں؟ تم لوگ اسے گھر سے نکال دو، میں اسے لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ لیکن بلال نے انتہائی غصے اور تیز سے مجھے دھکا دیا اور کہا، اماں، تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم ساری زندگی طعنے سنیں اور بے حیا اور بے غیرت کہلائیں؟ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم خود جا کر اسے زہر دو گے، کیونکہ اگر ہم گئے تو ہم اسے بے دردی سے کاٹ دیں گے اور سارا گھر خون سے بھر جائے گا۔ بلال نے اپنے کمرے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جو فصلوں پر سپرے کرنے والا انتہائی تیز اور جان لیوا زہر تھا۔ اس نے وہ شیشی میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی اور کہا کہ جاؤ اماں اور اس گند کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دو، ورنہ میں خود جا کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ دوں گا۔
میرے ہاتھوں میں اس زہر کی شیشی کا بوجھ پوری دنیا کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پیروں میں جان نہیں تھی، آسرا نہیں تھا، اور میری آنکھوں سے آنسوں کی ایک نہ رکنے والی چھڑی بہہ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی مریم کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے دماغ میں مریم کے بچپن کی ساری یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ کس طرح میرے سینے سے لگ کر سوتی تھی، وہ کس طرح تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی، اور کس طرح اپنے بھائیوں سے ڈر کر میرے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی۔ میری وہ معصوم بچی آج ایک ایسے گناہ کے کٹہرے میں کھڑی تھی جس کی سزا صرف اور صرف موت تھی۔ میں نے اپنے دل کو پتھر کیا اور سوچا کہ میرے بیٹوں کی عزت اور اس خاندان کا وقار اسی میں ہے کہ وہ مریم مر جائے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مریم کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ مریم زمین پر ایک کونے میں سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، اور اس کے ہونٹوں سے خون سوکھ چکا تھا، خشک ہو چکا تھا۔ وہ سسکیوں اور آہوں کے ساتھ رو رہی تھی، اور اس کی حالت ایک زخمی پرندے جیسی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی اور رونے لگی کہ اماں مجھے بچا لو، مجھے بھائیوں سے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکا اور اپنے دل کو سخت کرتے ہوئے اس کے بال پکڑے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہا کہ تو نے میرے بیٹوں کا سر جھکایا ہے، تو نے ہماری عزت کو تار تار کیا ہے، اب تیرے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تیرے لیے یہ زہر لائی ہوں، اسے پی لے، اور اس سے پہلے کہ تو مر جائے مجھے اس درندے کا نام بتا دے جس نے تجھے اس حال تک پہنچایا ہے، جس نے ہماری خاندانی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ مجھے اس شخص کا نام بتا تاکہ میں اپنے بیٹوں کو بتا سکوں اور وہ اس سے بدلہ لے سکیں۔ مریم زہر کی شیشی دیکھ کر مزید دہشت زدہ ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ اماں، میں نے کوئی گناہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں مجبور تھی، میں بے بس تھی۔ میں نے اس دن بھی بہت رویا تھا، لیکن میری ماں کسی نے نہیں سنی۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو مجھے اور آپ سب کو جان سے مار دے گا۔ میں نے غصے سے اس کے بال مزید زور سے کھینچے اور چیختے ہوئے کہا کہ مجھے بکواس مت سنا، مجھے صرف اس شیطان کا نام بتا جس نے یہ سب کیا ہے۔ وہ کون تھا جو اس گھر میں آیا تھا؟ مریم نے انتہائی تکلیف اور سسکیوں کے درمیان روتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھا، اور اس کے منہ سے ایک ایسا نام نکلا جسے سنتے ہی میرے جسم کا سارا خون برف کی طرح جم گیا۔ میری سانسیں رک گئیں اور میری دنیا ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔ مریم نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اماں، وہ شیطان کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری بڑی بہن فاطمہ کا شوہر کامران تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے وہ زہر کی شیشی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور چکنا چور ہو گئی۔ زہر کی بو پورے کمرے میں پھیل گئی، لیکن میرے اندر اس نام نے ایک ایسا زہر گھول دیا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ کامران وہ شخص تھا جسے میرے بیٹے اپنا سگا بھائی مانتے تھے، اور میری بڑی بیٹی کا فاطمہ کا شوہر تھا، اور اس گھر میں اس کا آنا جانا بالکل آزادی سے ہوتا تھا۔ مریم نے روتے ہوئے بتایا کہ 3 مہینے پہلے جب منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ گھر میں اکیلی تھی اور بلال اور زبیر کسی کام سے
شہر گئے ہوئے تھے اور میں بھی محلے میں گئی ہوئی تھی تو کامران ہمارے گھر آیا۔ اس نے گھر کو اکیلا پا کر مگر مریم کو زبردستی قابو کیا اور اس کی عزت لوٹ لی۔ اس نے مریم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو یہ بات بتائی تو وہ فاطمہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا اور بلال اور زبیر کو جھوٹ بول کر مریم کو ہی بدکردار ثابت کر دے گا۔ مریم خوف اور اپنی بہن کا گھر ٹوٹنے کے ڈر سے خاموش رہی اور یہ سارا بوجھ اپنی سینے میں دبائے رکھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ مریم کی خاموشی اور اس کی اداسی کی اصل وجہ منگنی ٹوٹنا نہیں بلکہ وہ خوفناک درندگی تھی جو اس کے اپنوں نے ہی اس کے ساتھ کی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ جس شخص پر ہم اندھا اعتماد کرتے تھے، جس بہنوئی کو ہم نے سر پر بٹھایا ہوا تھا، وہ دراصل ایک غلیظ درندہ نکلا جس نے میری ایک بیٹی کی زندگی تباہ کر دی اور دوسری کا گھر داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں زمین پر گری ہوئی مریم کو دیکھ رہی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہم غیرت کے نام پر کتنے منافق ہیں کہ ہم اپنی اس معصوم بیٹی کو زہر دینے آئے تھے جو خود ایک مظلوم تھی اور جس نے اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے اپنی جان اور اپنی عزت قربان کر دی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر مریم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے اب زہر مریم کو نہیں بلکہ ان کھوکھلے رشتوں اور اس منافق غیرت کو دینا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میرے اندر ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے میرے دل سے ممتا کے علاوہ ہر چیز جلا کر راکھ کر دی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب زہر میری معصوم بیٹی نہیں بلکہ وہ درندہ پیے گا جس نے ہماری زندگیاں برباد کی ہیں۔ میں نے مریم کو تسلی دی اور خاموش رہنے کا کہا۔ میں نے زمین پر گرے زہر کے ٹکڑے صاف کیے اور خوش قسمتی سے اس تیز زہر کی ایک اور بوتل میرے بیٹوں کے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے وہ بوتل نکالی اور اپنے چہرے پر انتہائی پرسکون تاثر سجا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں بلال اور زبیر بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں نے مریم کو زہر دے دیا ہے اور وہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں اسے دفنانے اور محلے والوں کو سنبھالنے کے لیے کامران کی ضرورت پڑے گی۔ تم لوگ جا کر قبر کا انتظام کر دو، تب تک میں کامران کو بلاتی ہوں۔ میرے بیٹے میری بات پر یقین کر کے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے فوراً اپنے داماد کامران کو فون کیا اور انتہائی میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں کہا کہ بیٹا، تم جلدی سے گھر آ جاؤ، میں نے تمہاری پسند کا گڑ والا شربت بنایا ہے اور تم سے فاطمہ کے حوالے سے بہت ضروری اور خوشی کی بات کرنی ہے۔ کامران میرے ان میٹھی باتوں میں آ گیا اور وہ کچھ ہی دیر میں گاڑی پر ہمارے گھر پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر اس کا انتہائی گرم جوشی اور محبت سے استقبال کیا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے شربت بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں نے گلاس میں شربت ڈالا اور اس میں وہ سارا جان لیوا زہر ملا دیا۔ شربت کا رنگ اور ذائقہ ایسا تھا کہ زہر کی کڑواہٹ بالکل چھپ گئی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے گلاس لے کر ڈرائنگ روم میں آئی اور اپنے ہاتھوں سے وہ شربت کامران کو پیش کیا۔ کامران نے میری اس محبت پر خوشی کا اظہار کیا اور ایک ہی سانس میں وہ سارا زہریلا شربت پی لیا۔ اس کے شربت پیتے ہی میرے چہرے کی جھوٹی مسکراہٹ ایک انتہائی خوفناک اور سرد تاثر میں بدل گئی۔ کامران نے گلاس میز پر رکھا اور مجھ سے پوچھا کہ اماں جی بتائیں فاطمہ کے بارے میں کیا خوشخبری ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور انتہائی بے رحم لہجے میں کہا کہ بیٹا،
خوشخبری فاطمہ کی نہیں بلکہ مریم کی ہے۔ مریم 3 مہینے کی حاملہ ہے اور اس نے مجھے اس درندے کا نام بتا دیا ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے۔ کامران یہ سنتے ہی سکتے میں آ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ صفائی پیش کرتا، میں نے کہا کہ تم نے جو شربت ابھی پیا ہے اس میں نے وہی زہر ملایا ہے جو میرے بیٹے مریم کے لیے لائے تھے۔ کامران کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ اس نے گھبرا کر گلے پر ہاتھ رکھا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس زہریلے زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور وہ تڑپ کر زمین پر گر پڑا۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا، لیکن میں انتہائی سکون سے اسے تڑپتا اور مرتا دیکھتی رہی، کیونکہ میں نے اپنی ماں ہونے کا فرض ادا کر دیا تھا۔